السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ قدر کی تفسیر اور شان نزول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر لے کر اترتے ہیں دنیا کی طرف۔ وہ شب سراپا سلام ہے، وہ شب طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تفسیر۔ مفسرین کرام نے اس صورت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر رشک آیا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ قدر نازل فرمائی، جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت اور تحفہ ہے۔ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی 1000 مہینہ 83 سال کے برابر ہوتا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ دوسری طرف احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل کیا گیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں لوح محفوظ سے سمائی دنیا یعنی پہلے آسمان پر شب قدر میں نازل کیا گیا، پھر رفتہ رفتہ حسب ضرورت 23 سالوں میں پورا قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہے، اور اس رات کو قدر سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عظمت و شرف حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب محنت و مجاہدہ کرے اور اس رات کی برکات کو حاصل کرے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص انتہائی گناہگار اور خطا کار ہو اور اس نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل و خوار کر لیا ہو، اس کے لیے بھی سنہرا موقع ہے کہ وہ اس مبارک شب میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت لگا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نزدیک معزز و مکرم بنا لے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ قدر کے دوسرے معنی ہے فیصلہ اور تقدیر۔ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی فیصلہ اور تقدیر کی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں مخلوق کی تقدیر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کی پیدائش ہوگی، کس کا انتقال ہوگا اور کس کو کتنا رزق ملے گا۔ مخلوق کی تقدیر اور فیصلہ کے متعلق 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 15ویں شعبان یعنی لیلۃ البرات میں فرشتوں کو مخلوق کی تقدیر کی خبر دی جاتی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق فرشتوں کو لیلۃ القدر میں مخلوق کی تقدیر کی خبر دی جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ علماء نے دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح سے دی ہے
کہ 15ویں شعبان جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اس میں آئندہ سال کے پیش آنے والے امور کے متعلق فیصلے کی جاتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا، کس کی وفات ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا اور کس کو حج اور عمرہ وغیرہ کی توفیق ملے گی۔ اس قسم کے سارے امور جو مخلوق کے متعلق ہے وہ شب برات میں طے کی جاتی ہے اور فرشتوں کو ان کی خبر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سارے طے شدہ فیصلے لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور آئندہ سال میں پورا کریں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر لے کر اترتے ہیں زمین کی طرف۔ وہ شب سراپا سلام ہے، وہ شب طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مزید فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے دنیا میں اترتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے مراد وہ آخری مقام ہے آسمانوں میں جہاں تک فرشتوں کی رسائی ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں جب حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر مسلمان مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام فرشتے جو سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں وہ سب کے سب حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں، لیکن وہ شرابی اور خنزیر کا گوشت کھانے والے کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ اس بابرکت رات میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں یقیناً وہ سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ آسمان سے اترنے والے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی فضل و کرم کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس مبارک شب میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام چھوٹے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شب قدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرے ان کے سارے پچھلے یعنی چھوٹے گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ تم پر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ وہ مہینے ایسا ہے کہ اس میں ایک شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی برکتوں سے محروم رہ گیا یقیناً وہ تمام بلائیوں سے محروم رہ گیا، اور حقیقی محروم ہی اس رات کی بلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس عظیم شب میں عبادت میں مشغول رہے اور تمام قسم کی گناہوں سے اجتناب کرے۔ اسی طرح اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔